چراغ رضا جلاتے رہو، چراغ رضا جلاتے رہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اللہم صل علی محمد۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی رسول الثقلین جد الحسن والحسین بالقاسم محمد۔ اللہم صل علی وعلی آلہ الاطیبین الاطہرین الاشرفین الافضلین ورحمۃ اللہ علی محبہم اجمعین ولعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم واعداء اللہ من یوم ظلمہم الی الآن ومن الآن الی قیام یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المحکم وقولہ الاحسن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى ومن یقترف حسنۃ نزد لہ فیہا حسنہ ان اللہ غفور شکور۔ صلوات۔ اعزائے گرامی قدر، فلسفہ وجوب مودت اہل بیت کے عنوان پر 11 صفحہ کو جو گفتگو شروع ہوئی وہ آج اپنے 8ویں مرحلے میں داخل ہو رہی ہے۔ پروردگار عالم نے محمد و آل محمد علیہ السلام کی مودت کو تمام مسلمانوں پر فرض، لازم اور واجب قرار دیا ہے۔ اس کا فلسفہ کیا ہے؟ اہل بیت سے مودت کرنی ہے، انہیں چاہنا ہے اور وہ بھی ٹوٹ کر چاہنا ہے، ان سے محبت کرنی ہے، مودت کرنی ہے اور بہت زیادہ ان سے محبت و مودت کرنی ہے۔ کیوں کرنی ہے؟ پروردگار اس کا حکم کیوں دے رہا ہے؟ تو فلسفے کی مختلف جہات کو ہم بیان کر رہے ہیں، کیونکہ اللہ نے خداوند عالم جو کہ کمال مطلق ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ کمال کو پسند کرتا ہے۔ اللہ فضائل کو پسند کرتا ہے، محاسن کو پسند کرتا ہے، مناقب کو پسند کرتا ہے، رذائل کو پسند نہیں کرتا، اوصاف بد، خصائل بد کو پسند نہیں کرتا۔ وہ مناقب کو، لائق تحسین اور لائق تعریف صفتوں کو، اچھی صفتوں کو، کمالات کو پسند کرتا ہے۔ مثلا وہ بخالت کو پسند نہیں کرتا، سخاوت کو پسند کرتا ہے، بزدلی کو پسند نہیں کرتا، شجاعت کو پسند کرتا ہے، جہالت کو پسند نہیں کرتا، علم کو پسند کرتا ہے، کذب کو پسند نہیں کرتا بلکہ صداقت کو پسند کرتا ہے۔ ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ بات پہنچ رہی ہے آپ تمام صاحبان تک؟ اور ویسے نہ چاہتے ہوئے بھی مجھے کہنا ہی پڑتا ہے کہ تھوڑا یہ خالی جگہ بھر دیں، تھوڑا سا اسٹیج پہ آ جائیے۔ میں تھوڑا انتظار کرتا ہوں کہ شاید آپ لوگ خود ہی آ جائیں، مجھے نہ کہنا پڑے، تھوڑا تھوڑا آگے تشریف لے آئیے۔ یہ جو اسٹیج ہے اس کو خالی نہیں چھوڑیں اور اگلی صفوں میں آ جائیں، تاکہ آپ صاحبان بھی اگر تھوڑی سی زحمت فرمائیں، مہربانی، بہت شکریہ۔ آپ کے آگے آنے سے ثواب بھی بڑھتا ہے اور مجلس کی رونق میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔
یہ خالی جگہ آپ نہیں پر کرنی ہے، اس لیے کہ آپ جن کے ماننے والے ہیں وہاں کوئی خالی جگہ نہیں ہوتی ہے، بلا فصل کے ماننے والے ہیں تو مومنین میں تو کوئی حیدری سلامت رہیے، کوئی فاصلہ آل محمد کے محبوں میں اور آل محمد کے ماننے والوں اور چاہنے والوں میں کسی قسم کا بھی کوئی فاصلہ نہیں ہونا چاہیے۔ بھائی دیکھیں، میری ایک مجبوری ہے، میں آپ نے میری مجالس سنی ہیں اور تھوڑا سا آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ میں پڑھنا چاہوں تو ہر طریقے سے پڑھ سکتا ہوں، ٹھیک ہے نا؟ یہ تو پتہ چل گیا نا آپ کو، یہ اندازہ ہو گیا نا جو مسلسل مجھے سن رہے ہیں، کہ میں جتنی جوش سے پڑھنا چاہوں تو وہ بہت زیادہ جوش سے بھی پڑھ سکتا ہوں، اور عوامی نقطے بھی مجھے مارنا آتے ہیں۔ 30-32 سال جس بندے کی سروس ہو جائے تو گاڑی چلاتے چلاتے ڈرائیور اچھا ڈرائیور بن جاتا، پھر اس کی مرضی ہے جہاں سے ٹرن مارے، جدھر سے چاہے مڑ جائے، جدھر سے چاہے زمین سے آسمان پہ، آسمان زمین، تو وہ فن تو مجھے پورا آتا ہے، لیکن میری کوشش یہ ہے کہ آپ کی خدمت میں اچھا میٹر پہنچے، علمی مطالب پہنچے، علمی مطالب، میں یہ پہلے دن سے کہتا چلا آ رہا ہوں کہ علمی مطالب جو ہیں وہ آپ تک پہنچنے چاہیے، اور میرا مزاج بن گیا مختلف ایسے شہروں میں اور ایسے مجموعوں میں پڑھا تسلسل کے ساتھ، مثلا جامعۃ المنتظر، حوزہ علمیہ جامعۃ المنتظر جو پاکستان کے شیعوں کا سب سے بڑا علمی مرکز ہے، تو میں نے کوئی تقریباً وہاں محرم کے غالباً کو تقریباً 11 عشرے میں نے پڑھے ہیں تسلسل سے، جہاں میرے سامنے ایک بڑی تعداد علماء کی، اہل علم کی ہوتی تھی، پھر وہ علمی مرکز ہونے کی وجہ سے سیاسی، سماجی، مذہبی افسران، بیوروکریٹ، سیاسی لوگ، ہر طرح کے لوگ وہاں اس مجمع میں ہوتے تھے، سب سے بڑھ کر اہل علم ہوتے تھے چونکہ علمی مرکز تھا، تو 11 عشرے علماء کے سامنے پڑھے ہیں، تو ایک مزاج بن گیا ہے علمی مجلس پڑھنے کا، ٹھیک ہے نا؟ میری ایک طبیعت بن گئی، میرا مزاج بن گیا علمی مجلس پڑھنے کا، کہ لوگوں کو علمی میٹر دیا جائے۔ اب وہ دوست احباب جب بیٹھتے ہیں اور مشورہ دیتے ہیں تو میں ان سے کہتا ہوں کہ میں سارے مراحل سے گزر کے یہاں تک پہنچا ہوں، آپ پھر مجھے واپس نیچے لے جانا چاہتے ہیں، وہ جو مشورے ہیں میں تو ان سب سے گزر کے آ گیا، وہ سروس میری پوری ہو گئی، عوامی نقطے مارنے کی، عوام کو اچھالنے کی، عوام کو اوپر لے جانا، نیچے لے آنا، وہ تو سب بہت عرصہ پہلے کر لیا، وہ نوجوانی میں کر لیا۔ اب ہم یہ چاہتے ہیں کہ لوگوں کی علمی اور فکری سطح کو بلند کیا جائے، ٹھیک ہے نا؟ علمی سطح لوگوں کی بلند کی جائے، فکری سطح آپ کی بلند کی جائے، مجلس میں اگر کوئی مومن آئے تو اسے معرفت کا تبرک ملے، بصیرت کی نیاز ملے، حکمت کا تبرک ملے، حسین کی بارگاہ میں آیا ہے تو علم لے کر جائے، معرفت لے کر جائے، ایمان کا رزق لے کر جائے، آل محمد کی محبت اور مودت کا سامان لے کر جائے، یہ ہمارا مقصد ہے۔ اگر آپ اس میں میرے ساتھ ہیں اور اگر آپ مزاج بناتے ہیں کہ میں علمی مطالب بیان کروں اور آپ ان کے ساتھ میرے ساتھ تھوڑا چلیں گے، تو میں چاہتا ہوں کہ علمی مطالب ہی آپ کے سامنے رکھے جائیں تاکہ وہ چیزیں بہتر انداز سے۔ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ فلسفہ کیا ہے؟ آل محمد کی مودت کو لازم اور واجب کرنے کا کیا فلسفہ ہے؟ اللہ کیوں چاہتا ہے کہ ان 14 کے ہم دیوانے ہو کر رہیں اور انہیں چاہتے رہیں اور ان سے محبت کرتے رہیں؟ بھائی کوئی بھی انسان کسی کا دیوانہ ہو جائے اور اس کا مجنوں ہو جائے اور اسے بہت زیادہ چاہے، اگر اس کے پیچھے کوئی سر، کوئی حکمت، کوئی فلسفہ نہیں ہے تو یہ عمل مستحسن عمل تو نہیں کہلائے گا۔ اللہ ہمیشہ نیکیوں کو پسند کرتا ہے، بھلائیوں کو پسند کرتا ہے، اور ان کاموں کو واجب قرار دیتا ہے کہ جن کے پیچھے کوئی بڑی حکمت ہوتی ہے، بڑا سر ہوتا ہے، عالم انسانیت کا کوئی بڑا فائدہ اور بڑا مفاد اور بڑی مصلحت جن چیزوں سے وابستہ ہوتی ہے۔ اللہ نے آل محمد کی مودت کو واجب کر دیا ہے۔ اس بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے آگے بڑھ رہا ہوں۔ اللہ کمال پسند ہے، علم کو پسند کرتا ہے، حسن کو پسند کرتا ہے، جمال کو پسند کرتا ہے، شرافت کو پسند کرتا ہے، شجاعت کو پسند کرتا ہے، صداقت کو پسند کرتا ہے، تقوی کو پسند کرتا ہے، طہارت کو پسند کرتا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ صلوات
انسان جب کسی سے محبت کرتا ہے تو اس محبت کے اسے تقاضے پورے کرنا پڑتے ہیں، اور محبت کا یہ تقاضا ہوتا ہے کہ محب محبوب کی ہر ادا کو پسند کرے، ٹھیک ہے نا، محب محبوب کی ہر ادا کو پسند کرے، اپنا مزاج محب کو اپنا مزاج محبوب کے مزاج کے مطابق بنانا پڑتا ہے، ٹھیک ہے نا، اس کے مطابق اسے اپنے آپ کو ڈھالنا پڑتا ہے، اور اس جیسا اور اس کی طرح کا اور اس کے معیار کا اسے اپنے آپ کو بنانا پڑتا ہے۔ جو معیار محبوب کو مطلوب ہوتا ہے، محب کو اپنے محبوب کے معیار کے مطابق بننا پڑتا ہے، چونکہ اللہ کمال کو پسند کرتا ہے، صفات حسنہ کو پسند کرتا ہے، محاسن اور مناقب کو اور فضائل کو پسند کرتا ہے، اور اللہ یہ چاہتا ہے کہ تمام انسانوں کے اندر یہ خوبیاں ہونی چاہیے، یہ بھلائیاں ہونی چاہیے، یہ اچھائیاں ہونی چاہیے، یہ محاسن یہ مناقب ہر انسان کے اندر ہونے چاہیے۔ لہذا خالق نے پوری کائنات میں سے ایک ایسا گھر کہ جس گھر کے ہر فرد میں کمال ہی کمال پایا جاتا ہے، ان کی مودت کو لوگوں پر واجب کیا، تاکہ جب تک ان کے دل اس گھر کا طواف کرتے رہیں گے ان کے دلوں میں خوبیاں رہیں گی۔ پہنچ رہی ہے بات پہنچ رہی۔ بس دیکھیے، ابو جہل کو اگر کوئی اپنے عقیدے میں رکھ لے تو وہ جہالت پسند تو ہو سکتا ہے، علم پسند نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے نا۔ اگر کنجوسوں کے پیچھے چل پڑے، کوئی کنجوسوں کو اپنا رہبر اور اپنا پیشوا مان لے تو وہ کنجوس تو بن سکتا ہے، سخی نہیں بن سکتا۔ شریروں کے پیچھے چل پڑے تو شریف تو بن سکتا ہے، شریف نہیں بن سکتا۔ جھوٹوں کے پیچھے چل پڑے تو جھوٹا تو بن سکتا ہے، صادق نہیں بن سکتا۔ ایسا ہی ہے، اللہ نے آل محمد کی محبت اور مودت کو واجب قرار دیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ابو جہل کے پیچھے نہیں چلنا، بلکہ اس کے پیچھے چلنا ہے کہ جو باب مدینۃ العلم ہے۔ انسان کو علم کہاں سے ملے گا؟ علم علی کے دروازے سے ملے گا، بطول کے دروازے سے ملے گا، آل محمد کے دروازے سے ملے گا، اہل بیت کے دروازے سے ملے گا۔ تو اہل بیت کی محبت و مودت کو فرض کرنے کا فلسفہ کیا ہے؟ کہ انسان علم دوست ہو جائے، علم کو پسند کرے، علم کی طرف راغب ہو جائے، علمی ترقی کرنا شروع کر دے۔ آل محمد کو ماننے کا تقاضا اور ان کی محبت کا یہ تقاضا ہے، چونکہ وہ سخی ہیں، سائل کبھی ان کے دروازے سے خالی واپس نہیں جاتا، تو ان کے ماننے والے کو بخیل اور کنجوس نہیں ہونا چاہیے۔ وہ صادق ہیں تو ان کا ماننے والا جھوٹا نہیں ہونا چاہیے، وہ عابد ہیں تو ان کے ماننے والے کو عبادت سے دور نہیں ہونا چاہیے، وہ نمازی ہیں تو ان کے ماننے والے کو بے نمازی نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ یہ فلسفہ ہے آل محمد کی مودت کو واجب کرنے کا، یہ فلسفہ ہے۔ بھائی دیکھیے کتنے بڑے عالم ہیں وہ، اگر وہ ان کے علم کا ہم جائزہ لیں، تھوڑا سا جائزہ لے لیتے ہیں کہ اہل بیت کے پاس کتنا علم ہے، پھر ہم علمی اعتبار سے کہاں کھڑے ہیں، اور پھر اہل بیت کی مودت کیا تقاضا کرتی ہے کہ ہمیں حصول علم کے لیے کیا کرنا چاہیے۔ بھائی دیکھیں، یہ جو مجالس ہوتی ہیں، میں نے پہلے بھی یہ میسیج دیا ہے اور اب بھی میں یہ دے رہا ہوں کہ مجالس انٹرٹینمنٹ کا ذریعہ نہیں ہے، محظوظ ہونے کا اور تفریح تباہ کا سامان حاصل کرنے کا۔ مجالس ہدایت کے لیے ہیں، مجالس علم اور معرفت دینے کے لیے ہیں، مجالس آل محمد کی محبت اور مودت دینے کے لیے ہیں۔ اگر کوئی آدمی آئے اور 1 گھنٹہ اس نیت سے آئے کہ میں نے کسی ایسے شخص کو سننا ہے کہ جو طبیعت کے اندر فرحت پیدا ہو جائے، خوش ہو جاؤں اور اچھا 1 گھنٹہ بہت اچھا گزر جائے، بڑا مزہ آ جائے اور مزے لے کے میں چلے جاؤں، لیکن علم لے کر نہ جاؤں، معرفت لے کر نہ جاؤں، ایمان لے کر، مزہ آ جائے، نعرے بہت ہو جائیں، مزہ آ جائے، اور میں کہوں کہ بڑا مزہ آیا مجلس میں، جب میں مجلس میں گیا تو بڑا مزہ آیا، ٹھیک ہے نا۔ یہ بہت سارے لوگ ہیں، وہ اسٹیج پر آتے ہیں، وہ اسٹیجر ہوتے ہیں اور پبلک کو مزے کرا دیتے ہیں اور لوگوں کا بہت بڑا مجمع لگ جاتا ہے، لیکن وہ ایک تماشا ہوتا ہے۔ کیا خیال ہے؟ ہوتا ہے نا۔ یہ وہ ان کی بات کر رہا ہوں، دنیا کے لوگوں کی، مجالس کے علاوہ جو دوسرے لوگ ہیں، تو کتنا بڑا مجمع جمع کر لیتے ہیں، وہ مجمع تو ان کے پاس بھی بہت بڑا ہو جاتا ہے اور لوگ خوش ہو کر چلے جاتے ہیں۔ لیکن مجلس حسین میں اس نیت سے نہیں آنا ہے کہ میں مزہ آ جائے، 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ ایسا گزر جائے کہ بہت مزہ آ جائے۔ علم لے کے جانا ہے، مجلس سے معرفت لے کر جانی ہے، ہدایت لے کر جانی ہے۔ علی کے دروازے پر آئے ہیں تو علی کا راستہ سمجھ کر جانا ہے۔ حسین کی مجلس میں آ رہے ہیں تو حسین کے مشن کو سمجھ کر جانا ہے۔ آل محمد کی مجلس میں آ رہے ہیں تو آل محمد کے مقصد کو سمجھ کر جانا ہے۔
کہ اہل بیت ہم سے کیا چاہتے ہیں. آل محمد کسی بھی اپنے محب کو جاہل نہیں دیکھنا چاہتے. وہ پہلا تقاضا یہ ہے. بھائی دیکھیے دین علم سے شروع ہوتا ہے, باقی ساری چیزیں بعد میں آئیں گی. اعمال بعد میں ہے, عمل بعد میں ہے, علم پہلے ہے. نماز ہم بعد میں پڑھیں گے, پہلے نماز کا علم حاصل کریں گے. اگر نماز کا علم حاصل کیے بغیر, نماز کو سیکھے بغیر نماز پڑھیں گے تو وہ تو ایسے ہی ہے جیسے نہ پڑھنا. حج کے احکام سیکھے بغیر اگر ہم حج کریں تو حج فائدہ دے گا ہمیں؟ اگر ہم علم حاصل کیے بغیر کوئی عمل کریں گے تو وہ عمل ہمیں فائدہ نہیں دے گا نا. کتنا علم حاصل کرنا چاہیے, ہمارا علمی لیول کیا ہونا چاہیے, ہم کن کے ماننے والے ہیں, ان کا مقام علم کیا ہے. ذرا غور فرمائیے گا. یہ علی ہیں, علی, ٹھیک ہے نا, ان کا علم کتنا ہے. قرآن کہتا ہے یقول الذین کفروا لست مرسلا قل کفی باللہ شہیدا بینی وبینکم ومن عندہ علم الکتاب. حبیب یہ کافر کہتے ہیں کہ تو رسول نہیں ہے, تو ان سے کہہ دے کہ میری نبوت اور میری رسالت کی گواہی کے لیے ایک اللہ کافی ہے, اور دوسرا وہ کافی ہے کہ جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے. جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے. یہ من عندہ علم الکتاب, کون ہے کہ جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے؟ تو مفسرین نے تسلیم کیا اور لکھا ہے کہ من عندہ علم الکتاب سے مراد جناب امیر المومنین ہے, مولا متقیان ہے, سرکار علی علیہ الصلوۃ والسلام ہے. اور پھر خود پیغمبر نے بھی اس کی تفسیر بیان فرمائی, اور رسول اللہ نے بھی ارشاد فرمایا کہ من عندہ علم الکتاب سے مراد میرا بھائی علی ابن ابی طالب ہے. دیکھ رہے ہو اسٹیٹس علی کا کتنا بلند ہے, کیا کہا ہے, غور فرمائیے گا. بھئی دیکھیے داد تو سب دیتے ہیں, لیکن اگر سمجھ کے دیں گے تو بہت اچھی بات ہو جائے گی, ٹھیک ہے نا. اس داد کی بات ہی کچھ اور ہوتی ہے جو سمجھ کر دی جائے. بھئی دیکھیے یقول الذین کفروا لست مرسلا, یہ کافر کہتے ہیں کہ تو رسول نہیں ہے, انہیں تیری نبوت اور رسالت میں شک ہے. قل کفی باللہ شہیدا بینی و بینکم, ان سے کہہ دے کہ میری نبوت اور رسالت کی گواہی کے لیے دو کافی ہیں. کون؟ ایک اللہ, ومن عندہ علم الکتاب, اور دوسرا علی. کائنات میں کوئی اور اس قابل ہے کہ اللہ کے ساتھ اس کا ذکر آ سکے؟ اسٹیٹس دیکھ رہے ہیں کتنا بلند ہے میرے مولا کا, کتنا بلند ہے اسٹیٹس کہ اللہ اپنے ساتھ ذکر کرا. من عندہ علم الکتاب, علی کے علم کو سمجھیے کہ علی کے پاس علم کتنا ہے. علی کے پاس علم اتنا ہے کہ پوری کتاب, کتاب سے مراد قرآن ہے, ٹھیک ہے نا. آپ قرآن پڑھتے ہیں تو کیا کہتے ہیں, الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. ذالک الکتاب میں کتاب کس کو کہا ہے؟ قرآن کو کہا ہے نا. قرآن مجید کے بہت زیادہ نام ہیں, 4 بڑے نام ہیں جو خود قرآن نے بیان کیے ہیں. نمبر 1 قرآن, نمبر 2 فرقان, نمبر 3 کتاب, اور نمبر 4 ذکر. ذکر قرآن نے قرآن کو کہا ہے, ٹھیک ہے نا. قرآن مجید کو ذکر بھی کہا گیا, کتاب بھی کہا گیا, قرآن بھی کہا گیا, اور فرقان بھی کہا گیا ہے. تو یہ من عندہ علم الکتاب, علی وہ ہے کہ جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے. تو قرآن میں کتنا علم ہے, تب تو عالم قرآن کا پتہ چلے گا. قرآن میں علم کتنا ہے. پر دیکھیے یہ قرآن وہ ہے کہ اس کو سائنسدانوں نے پڑھا تو انہوں نے کہا سائنس کی کتاب ہے, منطقیوں نے پڑھا تو کہا منطق کی کتاب ہے, میڈیکل سائنس جاننے والوں نے کہا تو کہا طب کی کتاب ہے, فلسفیوں نے پڑھا تو کہا فلسفے کی کتاب ہے, سیاستدانوں نے پڑھا سمجھ کر تو انہوں نے کہا یہ تو سیاست کی کتاب ہے, ٹھیک ہے نا. یعنی قرآن مجید کے اندر تمام علوم ہے. جس سبجیکٹ کے ماہر نے بھی قرآن کو دیکھا اسے اپنا سبجیکٹ قرآن میں مل گیا, اور اس طرح ملا کہ اس نے سمجھا کہ میرے ہی سبجیکٹ کی کتاب ہے. ہر سبجیکٹ کے ماہر نے قرآن کو دیکھا اور اس نے سمجھا کہ قرآن میں جو کچھ ہے وہ میرے سبجیکٹ سے متعلق ہے. در حقیقت قرآن میں سب کچھ ہے. کیا کچھ ہے؟ خود قرآن مجید سے پوچھتے ہیں کہ قرآن میں کتنا علم ہے. قرآن کہتا ہے لا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین, کہ کائنات کا ایسا کوئی بھی خشک و تر نہیں ہے کہ جو اس کتاب مبین میں موجود نہ ہو. کائنات کا کوئی خشک و تر ایسا نہیں ہے کہ جو اس کتاب میں موجود نہ ہو. قرآن میں تمام ماضی کے زمانوں کے حالات ہیں, حال ہے, مستقبل ہے, زمین اور 7 زمینیں, اور 7 زمینیں کے تمام تر حالات, آسمان اور 7 آسمان, اور 7 آسمانوں کے تمام تر حالات, کل افلاق, کل کائنات, تمام آفاق, تمام ارض و سما موجودات و مخلوقات, ان کے تمام تر علوم اور حقائق وہ اس قرآن کے اندر موجود ہیں. تو من عندہ علم الکتاب کا مصداق کون ہوگا؟ من عندہ علم الکتاب کا مصداق وہ ہوگا کہ اگر اس سے کوئی سوال ہو تو وہ قرآن سے زمین کی باتیں بھی بتا سکے, آسمان کی باتیں بھی بتا سکے, وہ قرآن ہی سے چاند کی بات بھی بتا سکے,
سورج کی بات بھی بتا سکے، وہ قرآن ہی سے ماضی کی بات بھی بتا سکے، حال کی بات بھی بتا سکے، مستقبل کی بات بھی بتا سکے. اور یہ کسی اور نے نہیں کہا، صرف میرے مولا نے کہا ہے ممبر پر جا کر، پوچھو پوچھو اس سے پہلے، سلونی سلونی حیدری. ہاں، جو پوچھنا چاہتے ہو مجھ علی سے پوچھو، اور علی زمین سے زیادہ آسمان کے راستوں کو جانتا. علی کے برابر کسی کے پاس علم ہے؟ یہ میرے مولا نے کہا ہے، لو سنیت لیل وسادہ، اگر علی کے لیے مسند بچھا دی جائے اور علی کے لیے تکیہ لگا دیا جائے، پھر تورات والے تورات سے پوچھیں، زبور والے زبور سے پوچھیں، انجیل والے انجیل سے پوچھیں، قرآن والے قرآن سے پوچھیں، تو علی تورات والوں کو تورات سے، زبور والوں کو زبور سے، انجیل والوں کو انجیل سے، اور قرآن والوں کو قرآن سے جواب دے گا. اور علی کا ہر جواب، علی کا ہر فیصلہ ایسا ہوگا کہ ہر کتاب خود بول کر کہے گی جو علی نے کہا ہے وہی حق ہے. حیدری. بھائی جب بھی نعرہ لگے دونوں ہاتھ بلند کر کے جواب دیا کریں، حیدری حیدری حیدری. ماشاءاللہ اتنی بلند صلوات بھی بھیجیے محمد و آل محمد پر. دیکھیے میں پہلے ہی عرض کر چکا ہوں کہ نام علی ہے ہی بلند، علی بلند ہے. جو علی کے دروازے پر آ جائے علی اسے بھی بلند کر دیتے ہیں. تو کم از کم علی کا نام تو انسان کو بلند ہو کے لینا چاہیے، ہاتھ بھی بلند ہوں، چہرہ بھی بلند ہو. ہمارے مولا کا نام ایسا ہے، سر جھکا کے لینے والا تھوڑی ہے، سر اٹھا کے لینے والا ہے. علی کا جب بھی نام لیا جائے سر اٹھا کے لیا جائے. کتنا علم ہے میرے مولا کے پاس، ذرا تھوڑا سا اس بات کا جائزہ لیتے ہیں کہ علی کا علم کتنا ہے. پھر باب العلم کہ جو ماننے والے ہوں اور علی کے پیچھے جو چلنے والے ہوں انہیں کیسا ہونا چاہیے؟ کیا انہیں جاہل مطلق ہونا چاہیے یا انہیں علم دوست ہونا چاہیے؟ انہیں علم دوست ہونا چاہیے نا، علی والوں کو علم دوست ہونا چاہیے. حیدری یا علی، ماشاءاللہ سلامت رہیے. دیکھیے چھٹے امام کا فرمان سن لیجیے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد. امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، مولا فرماتے ہیں کہ کونو عالمن او متعلمن، کہ اس دنیا میں تم نے زندگی گزارنی ہے نا تو یا تو عالم دین بن کر گزارو، عالم دین، او متعلمن یا دین کے طالب علم بن کر زندگی گزارو. ٹھیک ہے نا، یا عالم دین بن کر زندگی گزارو یا دین کے طالب علم بن کر زندگی گزارو. اور اگر عالم دین بھی نہیں ہو اور دین کے طالب علم بھی نہیں ہو تو پھر ان دونوں کے صحابی، ان کی خیر خواہ، ان کے ہمدرد بن کر زندگی گزارو. چوتھی صورت ہلاکت ہے. اصول کافی میں ہمارے چھٹے امام فرما رہے ہیں کہ اگر تم عالم دین بھی نہیں ہو اور دین کے طالب علم بھی نہیں ہو، اور عالم دین اور دین کے طالب علم کے ہمدرد یا ان کے صحابی یا ان کے خیر خواہ، ان کے مخلص بھی نہیں ہو، تو چوتھی صورت ہلاکت ہے. ان تین میں سے کوئی ایک صورت ہونی چاہیے. الحمدللہ مکتب آل محمد کا ہر فرد طالب علم تو ہوتا ہی ہوتا ہے. کیوں؟ یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ اس وقت کلاس لگی ہوئی ہے نا، ہاں یہ مجلس ہو رہی ہے نا، تو مجلس میں آنے والا ہر مومن طالب علم بن جاتا ہے. کیا بن جاتا ہے؟ دین کا طالب علم بن جاتا ہے. جب وہ دین کا طالب علم بن جاتا ہے تو چھٹے امام کے فرمان کا مصداق بن جاتا ہے. جب چھٹے امام کے فرمان کا مصداق بنتا ہے تو وہ ہلاکت سے بچ جاتا ہے، ورنہ تو ظاہر ہے ہلاکت ہی ہلاکت ہے. آپ کو پتہ ہے کہ یہ فرمان کس کا ہے؟ یہ فرمان اس کا ہے کہ جس کے شاگرد نے یہ کہا تھا کہ اگر یہ نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا. ہاں کون سے شاگرد؟ جنہیں لوگوں نے امام اعظم مانا. ٹھیک ہے نا، امام ابو حنیفہ. ان کا اصل نام پتہ کیا ہے؟ نعمان. ان کے والد کا نام کیا ہے؟ ثابت. نعمان بن ثابت. یہ جو نعمان بن ثابت ہیں، ابو حنیفہ ان کی کنیت ہے. انہوں نے علم کی خیرات پانچویں اور چھٹے امام سے لی ہے. یہ پانچویں اور چھٹے امام کے شاگرد ہیں، مسلم شاگرد ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اس پر میں میڈیا پہ کئی بار بات کر چکا ہوں، اور اہل سنت علماء کی موجودگی میں مختلف ٹی وی چینلز پر اس کو ہم بیان کر چکے ہیں، حوالوں کے ساتھ بیان کر چکے ہیں، کئی بار بیان کر چکے ہیں. کبھی کسی سنی عالم نے یا دیوبندی بریلوی عالم نے اس کی تردید نہیں کی، کبھی کسی نے نہیں کہا کہ وہ نہیں ہے. ہر ایک نے تسلیم کیا ہے کہ وہ شاگرد ہیں، اور تمام کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ وہ شاگرد ہیں. ٹھیک ہے نا.
اور صرف پوری تاریخ میں صرف ایک بندہ ہے جس نے انکار کیا اور اس نے کہا کہ میں ان کو ان کا شاگرد نہیں مانتا، اس کا نام ہے ابن تیمیہ، ٹھیک ہے؟ تو ابن تیمیہ وہ ہے کہ جو انتہائی متعصب انسان تھا، ناسبی تھا، دشمن آل محمد تھا. اس نے اہل بیت اطہار السلام کی ہر فضیلت کا انکار کیا، ٹھیک ہے نا؟ اس نے اہل بیت کی اور محمد وال محمد کی ہر فضیلت کا انکار کیا، اور سب سے پہلے اس کی مخالفت علماء اہل سنت نے کی تھی، اور سب سے پہلے اس کے خلاف فتوے بھی علماء اہل سنت نے دیے تھے. ہمارے اہل سنت بھائیوں نے، کیونکہ سب اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، شیعہ ہوں یا سنی ہوں، سب سے مقدم اہل بیت ہیں، تو برادران اہل سنت نے ہی سب سے پہلے اس کو اپنی صفوں سے نکالا اور کہا کہ اس کام سے کوئی تعلق نہیں ہے. واحد وہ آدمی ہے جس نے کہا کہ میں امام ابو حنیفہ کو چھٹے امام کا شاگرد نہیں مانتا. اس کا جواب بھی برے صغیر کے جید ترین اہل سنت عالم، دیوبندی عالم دین علامہ شبلی نعمانی نے دیا ہے، اور اپنی کتاب میں دیا. علامہ شبلی نعمانی کی کتاب ہے سیرت النعمان، جو انہوں نے امام ابو حنیفہ پر لکھی ہے. اس کتاب کے اندر علامہ شبلی نعمانی نے ابن تیمیہ کو جواب دیا ہے کہ ابن تیمیہ نے یہ بات کہہ کر کہ ابو حنیفہ چھٹے امام کے شاگرد نہیں ہیں، یہ بہت بڑی گستاخی کی ہے، اور انہیں کوئی حق نہیں تھا کہ وہ ایسی بات کہیں. شبلی نعمانی جو امام ابو حنیفہ کے پیروکار ہیں اور ان کے مقلد ہیں، اور وہ انہیں اپنے مسلک کا امام مانتے ہیں، مسلکی طور پر امام ابو حنیفہ کو اپنا پیشوا مانتے ہیں، وہ علامہ شبلی نعمانی اپنی کتاب میں لکھ رہے ہیں کہ ابو حنیفہ لاکھ بار مجتہد ہوں یا امام ہوں، کچھ بھی ہوں، انہیں جعفر صادق سے کوئی نسبت نہیں ہے. ابو حنیفہ جیسے 1000 بھی ہوں تو وہ جعفر صادق کی جوتیوں کے برابر بھی نہیں ہے. یہ میں نے نہیں کہا، یہ علامہ شبلی نعمانی کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی کوئی نسبت نہیں ہے. اور یہ امام ابو حنیفہ جو ہیں، یہ ان کا قول ہے کہ لولا السنتان لہلک النعمان، کہ اگر میری زندگی میں وہ 2 سال نہ ہوتے کہ جو میں نے 5ویں اور چھٹے امام کی شاگردی میں گزارے تو میں ہلاک ہو جاتا. ٹھیک ہے نا؟ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر میں 5ویں اور چھٹے امام کی شاگردی میں ان سے جو میں نے علم حاصل کیا ہے، وہ 2 سال اگر میرے پاس نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا. اس قول کی کوئی تردید نہیں کر سکتا. یہ امام ابو حنیفہ کا یہ قول ہے، اور ہے، اس کو بھی سب نے لکھا اور اس کو مانا بھی ہے. اچھا، یہ کوئی پہلی بار بھی نہیں ہے کہ کسی نے کہا ہو کہ میں ان کے بغیر ہلاک ہو جاؤں گا. اس سے پہلے بھی بڑے بڑے لوگ کہتے رہے. بھائی آپ لوگ جاگ رہے ہیں؟ توجہ ہے نا؟ تکبیر، اللہ اکبر، رسالت یا رسول اللہ، حیدری یا علی یا صلوات اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. بھائی یہ کوئی پہلی بار تھوڑی ہلاکت کا اعلان ہوگا. اس سے پہلے بھی بڑے بڑے لوگ ہیں جو یہ کہتے رہے ہیں کہ لولا علی لہلک فلاں، لولا علی لہلک فلاں. میں تو ویسے ہی نام نہیں لے رہا، ورنہ نام تو کتابوں میں لکھا ہوا ہے، اور ہمارے سارے بھائی ان کا نام بھی لیتے ہیں اور نام لے کر کہتے ہیں کہ وہ اتنی بڑی شخصیت نے ایک بار نہیں کئی بار کہا. اور وہ ایک نہیں ہے، ایک بہت بڑی تعداد ہے صحابہ کرام کی کہ جو یہ کہا کرتے تھے کہ لولا علی لہلک فلاں، کہ اگر علی نہ ہوتے تو ہم ہلاک ہو جاتے. وہاں کہا جا رہا ہے کہ اگر علی نہ ہوتے تو ہم ہلاک ہو جاتے. یہاں امام ابو حنیفہ کہہ رہے ہیں کہ اگر چھٹے امام جعفر صادق نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا. تو ایک خط تو کھنچ گیا نا، ایک ڈور تو کھنچ گئی نا، ایک لائن تو کھنچ گئی نا، کہ ایک طرف ہلاک ہونے والے ہیں اور ایک طرف ہلاکت سے بچانے والے ہیں. دین کبھی ہلاک ہونے والوں سے نہیں لیا جاتا، دین ہلاکت سے بچانے والوں سے لیا جاتا. علی مولا، علی مولا، حیدری. سلامت رہے، مولا آپ سب کو آباد رکھے. دیکھیے، یا تو عالم دین بن کر رہنا ہے یا دین کا طالب علم بن کر رہنا ہے. کسی نے 5ویں امام سے کتاب منتہی الاعمال میں تفصیل سے اور دوسری کتابوں میں بھی پیغمبر سے بھی یہ حدیث منقول ہے، اور 5ویں امام سے پوچھا گیا جنازے کو کاندھے دینا، اس کا بڑا اجر ہے، بڑا ثواب ہے جنازے کو کاندھا دینے کا. پوچھا گیا کہ اگر میں عالم دین کی کچہری میں بیٹھا ہوں، عالم دین کی صحبت میں بیٹھا ہوں، عالم دین کے پاس بیٹھا ہوں، عالم بعمل، نیک اور صالح عالم جو اپنے علم پر عمل کرتا ہے، ٹھیک ہے، اگر میں عالم دین کے پاس بیٹھا ہوں اور سامنے سے ایک جنازہ جا رہا ہے، تو میں جا کر جنازے کو کاندھا دوں یا عالم دین کے پاس بیٹھوں؟ ثواب کس میں زیادہ ہے؟ عالم دین کے پاس بیٹھنے کا ثواب زیادہ ہے.
یا جا کر جنازے کو کاندھا دینے کا ثواب زیادہ ہے؟ کیونکہ اس سے پہلے چوتھے امام کا بھی قول سن لیں۔ چوتھے امام فرماتے ہیں کہ العالم فی العابدین کالقمر فی النجوم، کہ عالم عابدوں میں ایسے ہوتا ہے جیسے چاند ستاروں میں۔ ایک عالم عابدوں میں ایسے ہوتا ہے جیسے چاند ستاروں میں۔ چاند کو جو فضیلت ستاروں پہ ہے، عالم کو وہ فضیلت عابدوں پر ہے۔ اور ایک مقام پر فرمایا کہ اگر کوئی اپنے علم کے ساتھ سو جائے، علم کے ساتھ ایک شخص رات بھر عبادت کرے بغیر علم کے، تو یہ بے شک 70 برس عبادت کرتا رہے۔ وہ کہ جس کے پاس دین کا علم ہے، وہ اگر اپنے علم کے ساتھ سو جاتا ہے تو بغیر علم کے اس کی 70 برس کی عبادت سے اس کی نیند افضل ہے، جو اپنے علم کے ساتھ سو گیا۔ تو بڑی فضیلت۔ اور امام فرماتے ہیں، یہ چوتھے امام کا فرمانا ہے کہ اگر آپ عالم دین کے پاس 1 گھنٹہ بیٹھتے ہیں تو یہ 1 گھنٹہ عالم دین کے پاس بیٹھنے کا ثواب 70 برس کی عبادت سے افضل ہے، 70 سال کی عبادت سے افضل ہے۔ مجلس کے ثواب کا کوئی شمار کر ہی نہیں سکتا۔ میں نے کئی جہات سے بتایا کہ جب مجلس ہوتی ہے تو آسمان سے ملائکہ آتے ہیں، تو وہ ثواب کہ ملائکہ ہر مومن کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ اور میں نے پہلے بیان کر چکا ہوں کہ علامہ مجلسی نے لکھا کہ جب کوئی مجلس حسین میں آتا ہے، ہر قدم جو مجلس کے لیے اٹھاتا ہے اس کے بدلے میں اسے 70 قبول شدہ حج کا ثواب ملتا ہے۔ مگر یہ جہت بھی ذہن میں رکھیے گا، یہ بھی ایک جہت ہے جو آپ کے مجلس کے ثواب میں اضافہ کرتی ہے۔ وہ کیا؟ کہ عالم دین کے پاس اگر کوئی 1 گھنٹہ بیٹھے تو اس کا 1 گھنٹہ عالم دین کے پاس بیٹھنا عابد کی 70 برس کی عبادت سے افضل ہے۔ عابد کی 70 برس کی جو عبادت ہے اس سے زیادہ ثواب عالم دین کے پاس 1 گھنٹہ بیٹھنے والے کے نامہ اعمال میں لکھا جاتا ہے۔ کیونکہ جب مجلس میں کوئی مومنین آتے ہیں، مجلس میں شریک ہوتے ہیں، اگر عالم حق مجلس پڑھ رہا ہے، اگر واقعاً عالم دین مجلس پڑھ رہا ہے، تو یہ مجلس میں آپ کا بیٹھنا بھی صحبت علماء کی دوسری شکل ہے۔ یہ دیکھیے، یہ عالم دین ہی کی صحبت میں بیٹھتے ہیں نا، جب آپ مجلس میں بیٹھتے ہیں تو ایک عالم دین کی صحبت میں بیٹھتے ہیں۔ اور ہو سکتا ہے کہ ویسے 1 گھنٹہ آپ کچہری میں بیٹھیں تو ممکن ہے کوئی دین کی بات ہو، کوئی دنیا کی بات ہو، لیکن مجلس میں 100% عالم دین کی بات کر رہا، ٹھیک ہے نا۔ یہ کیسی کچہری ہے عالم دین کی، جس میں عالم دین صرف دین بیان کر رہا ہے اور آپ دین سن رہے ہیں۔ اس جہت سے بھی 1 گھنٹہ 70 عابد کی 70 برس کی عبادت سے افضل ہو گیا جس نے مجلس میں شرکت کی ہے۔ اور جب کوئی عمل باجماعت انجام دیا جائے، ٹھیک ہے نا، باجماعت نماز کا بھی ثواب بڑھ جاتا ہے نا۔ پھر کتنا بڑھتا ہے؟ اتنا بڑھتا ہے کہ ہر مومن کے حصے میں جتنا ثواب آتا ہے وہ تمام مومنین کا باجماعت ہونے کی وجہ سے جمع کر لیا جاتا ہے۔ جمع کرنے کے بعد پھر ہر ایک کو اتنا ہی دے دیا جاتا ہے۔ فرض کریں کہ اس مجلس میں کتنے بھی لوگ ہیں، جتنے بھی لوگ ہیں، ہر ایک کو 1 گھنٹہ عالم کے پاس یا مجلس میں بیٹھنے کا 70 برس کا ثواب ہے، وہ سب لوگوں کا جمع کیا جائے گا۔ پھر جمع ہونے کے بعد ہر ایک کے نامہ اعمال میں اتنا جمع شدہ لکھا جائے گا۔ کتنا، یعنی اس مجلس کی برکتیں کتنی ہیں، اس مجلس کے فیوزات کتنے ہیں۔ مجلس حسین تو کیونکہ علی کا ماننے والا علم پسند ہوتا ہے، اور مجلسیں وہی اچھی ہوتی ہیں کہ جو علم بانٹتی ہیں، جو لوگوں کو علم دیتی ہیں، جو لوگوں کو صاحب علم بنائے۔ اسی لیے امام نے فرمایا کہ ہماری مجلسوں میں بیٹھا کرو۔ دیکھو، کسی انسان کو دنیا میں جنت مل سکتی ہے، جنت تو مرنے کے بعد ملے گی، دنیا میں تو جنت نہیں مل سکتی۔ دنیا میں جنت کا کوئی سوچ بھی نہیں سکتا، جنت کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ یہ بھی صرف علی والوں کے نصیب ہیں کہ انہیں جیتے جی جنت نصیب ہوتی ہے۔ کیسے نصیب ہوتی ہے؟ امام فرماتے ہیں کہ مجالسنا روضۃ من ریاض الجنہ، امام فرماتے ہیں کہ ہمارے ذکر کی مجلسیں جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہوا کرتی ہیں۔ ذکر اہل بیت، ذکر اہل بیت کی جو مجلس ہوتی ہے وہ جنت کے باغ۔ اس وقت آپ لوگ کہاں بیٹھے ہوئے ہیں؟ جنت کے باغ میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ صلوات پڑھیے محمد وعلی محمد۔ اچھا، ہم نے علم پسند بننا، علم کی طرف جانا، ہمارے دلوں پر آل محمد کی محبت کو فرض کیا گیا، اس لیے تاکہ ہم کمال پسند بنیں، ان کے پیچھے چلنا ہے۔ وہ ہمیں علم کا پیغام دیتے ہیں۔ جہالت جنہیں پسند ہے وہ ابو جہل کے پیچھے جائیں۔ جو علی والے ہیں انہیں علم پسند بننا، انہیں علم دوست بننا۔ مقام علم علی کیا ہے؟ مقام علم امیر المومنین کیا ہے؟ ذرا سنیے گا۔ علی کی ولادت ہوتی ہے کہاں؟ کعبے میں۔ سب سے پہلے تو یہ دیکھ لینا کہ علی جب پیدا ہوئے تو کتنا علم تھا علی کے پاس، پھر آگے کا علم تو بعد میں دیکھیں گے۔
پہلے یہ تو دیکھیں کہ جس وقت علی کی ولادت ہوئی ہے اس وقت میرے مولا کے پاس علم کتنا تھا۔ اچھا یہ بھی عجیب بات ہے کہ جناب امیر المومنین کی ولادت کعبے میں ہوئی۔ بھائی کعبے میں کیوں ہوئی؟ علی کعبے میں کیوں پیدا ہوئے؟ آدم کعبے میں پیدا نہیں ہوئے، نوح کعبے میں پیدا نہیں ہوئے، ابراہیم کعبے میں پیدا نہیں ہوئے، موسیٰ کعبے میں پیدا نہیں ہوئے، عیسیٰ کعبہ میں پیدا نہیں ہوئے، حتیٰ کہ عیسیٰ کی ماں پہلے سے ہی حرم الہی میں موجود تھی اور حکم آ گیا کہ بابا یہ عبادت خانہ ہے، یہ کوئی زچہ خانہ نہیں ہے، یہاں سے باہر چلی جاؤ۔ عجیب ہے، عیسیٰ کی ماں اللہ کے گھر میں ہے اور اسے کہا جاتا ہے باہر چلی جاؤ، علی کی ماں اپنے گھر میں ہے اور اسے کہا جاتا ہے میرے گھر میں آ جاؤ۔ علی کی ماں اپنے گھر میں ہے اور کہا جاتا ہے کہ آ جاؤ میرے گھر میں آ جاؤ۔ اچھا آپ کہیں گے کہ شاید مولانا نے مبالغہ کیا ہے، اللہ نے کب بلایا تھا؟ وہ تو خود اپنی مرضی سے چلی گئی تھی۔ کوئی کہہ سکتا ہے نا، آپ نہ بھی سوچیں تو دشمن تو اس طرح سوچتا ہے۔ جو علی کے مخالف ہیں، جن سے علی ہضم نہیں ہوتا، ان کی تو سوچ ایسی ہی ہے نا کہ بھائی انہوں نے تو کہہ دیا، لیکن وہ تو خود گئی تھیں اپنی مرضی سے، اور وہ اپنی مرضی سے گئی ہیں۔ آپ کیسے کہیں گے کہ اللہ نے بلایا ہے اور اللہ کی مرضی سے علی کعبے میں پیدا ہوئے ہیں؟ یاد رکھیے گا یہ میرے مولا کا وہ شرف ہے کہ ان کے اس شرف میں کائنات میں اور کوئی فرد بھی ان کا مثیل اور شریک نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ نہ کسی نبی کو یہ شرف حاصل ہوا، نہ کسی رسول کو یہ شرف حاصل ہوا، نہ شیخ الانبیاء کعبے میں پیدا ہوئے، نہ سید الانبیاء کعبے میں پیدا ہوئے ہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ علی سلطان انبیاء سے افضل ہیں، لیکن کچھ شرف ایسے ہیں علی کے کہ جن میں علی تنہا ہیں، اکیلے ہیں۔ کائنات کا کوئی فرد بھی علی کے ساتھ کوئی دوسرا ثانی نہیں ہے۔ کعبے میں تو کوئی نہیں پیدا ہوگا نا، سلطان انبیاء بھی کعبے میں پیدا نہیں ہوئے، کعبے میں صرف علی پیدا ہوئے۔ نہ علی سے پہلے کوئی پیدا ہوا، نہ علی کے بعد کوئی پیدا ہوا، نہ علی کے بعد کوئی پیدا ہوگا۔ اور پھر علی اپنی مرضی سے یا ماں باپ کی مرضی سے پیدا نہیں ہوئے، اللہ کی مرضی سے پیدا ہوئے ہیں۔ اللہ کی مرضی سے علی کعبے میں پیدا ہوئے۔ ذرا دیکھیے گا اس واقعہ کو، خود ہی سمجھ میں آ جائے گا۔ جب واقعے کو تاریخ میں جا کر دیکھیں گے نا تو آپ کی سمجھ میں خود آ جائے گا کہ یہ علی کے ماں باپ کی مرضی تھی یا اللہ کی مرضی تھی۔ اس زمانے کا جو عرب کا معاشرہ ہے اور عرب کا جو کلچر ہے، اس کو جا کر تاریخ میں آپ پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا، کیونکہ اس زمانے میں یہ کیس، بچے پیدا کرنے والے جو کیس ہیں، ان کے لیے کوئی میٹرنٹی ہوم یا ہاسپٹل نہیں ہوتے تھے۔ اب تو ہر کیس ہی ہاسپٹل میں ہوتا ہے، گھروں میں ہوتے نہیں ہیں۔ اس زمانے میں اس فن کی ماہر خواتین، جن کو دایا کہا جاتا تھا یا دائی کہا جاتا تھا، جب یہ وقت قریب آ جاتا تھا تو وہ دائی گھر میں رہتی تھی، پاس رہتی تھی۔ جس خاتون کے وضع حمل کے اوقات یا ایام قریب آ جاتے تھے تو وہ اس فن کی ماہر خاتون پاس رہتی تھی۔ ایک تو جس خاتون پر یہ وقت آ جائے وہ گھر سے باہر نہیں نکلتی تھی، کیونکہ اس طرح کے کیس گھر میں ہوتے تھے۔ کچھ دن پہلے ہی سے گھر سے باہر نکلنا بند ہو جاتا تھا، ٹھیک۔ دوسرا، وہ اکیلے نہیں رہتی تھی، اس فن کی ماہر ایک یا دو خواتین ہر وقت ان کے پاس رہتی تھیں، ٹھیک ہے۔ اب دستور عرب تو یہ تھا۔ اور فاطمہ بنت اسد جو حضرت علی کی والدہ ہیں مولا کی اور حضرت ابو طالب کی زوجہ ہیں، فاطمہ بنت اسد ایسے سخت وقت میں اپنے گھر سے نکل پڑیں، ٹھیک ہے، گھر سے باہر آ گئیں، جبکہ دستور عرب یہ تھا کہ ان دنوں میں گھر میں رہنا ہے، اور وہ گھر سے باہر آئیں۔ پھر دستور یہ تھا کہ اکیلے نہ بیٹھنا ہے نہ اٹھنا ہے، ساتھ اس فن کی ماہر خواتین رہیں گی۔ فاطمہ بنت اسد نے ساتھ کسی کو نہیں لیا، وہ اپنے گھر سے اکیلے باہر نکلی ہیں اور وہ کعبے تک اکیلی آئی ہیں۔ پھر ابو طالب نے منع بھی نہیں کیا، ٹھیک ہے نا۔ حضرت ابو طالب نے جناب فاطمہ بنت اسد کو منع نہیں کیا کہ یہ آپ کہاں جا رہی ہیں، یا فرض کریں کہ اگر آپ دعا کرنے کے لیے کعبۃ اللہ میں جا رہی ہیں تو دعا کرنے کے لیے میں چلا جاتا ہوں، آپ گھر میں بیٹھیں، آپ کا یہ ٹائم گھر میں رہنے کا ہے، دعا مانگنے کے لیے میں کعبۃ اللہ چلا جاتا ہوں۔ حضرت ابو طالب نے بھی یہ نہیں کہا، ابو طالب نے جانے دیا۔ فاطمہ بنت اسد کعبے میں آ گئیں۔ جب فاطمہ بنت اسد کعبے میں آئی ہیں تو ایک تو روایت عباس بن عبد المطلب سے، دوسرے بھی راوی ہیں اس روایت کے۔ روایت کچھ اس انداز سے ہے کہ 10 صنادید قریش کے ہمراہ بیٹھے ہوئے تھے، اور ابو طالب کا حرم بنو ہاشم کا بھرم، اسد کی بیٹی، اسد کی ماں جناب فاطمہ بنت اسد مسجد الحرام میں داخل ہوئی، اور عباس بن عبد المطلب کہتے ہیں کہ ہم جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے صحن کعبہ میں، ہم میں سے کسی سے بھی ہم کلام نہ ہوئی نہ مخاطب ہوئی۔ وہ سیدھا کعبۃ اللہ کے پاس گئیں، غلاف کعبہ کو پکڑا اور دیوار کعبہ سے اپنے آپ کو مس کیا، اور اس کے بعد دعا کے لیے ہاتھوں کو بلند کیا اور 10 سے دعا بلند کر کے دعا مانگی۔
دعا کیا مانگی؟ دعا یہ مانگی کہ اے پروردگارا، میں تجھ پر ایمان رکھتی ہوں، تیرے نبیوں پر ایمان رکھتی ہوں، تیرے رسولوں پر ایمان رکھتی ہوں، تیرے فرشتوں پر ایمان رکھتی ہوں، ٹھیک ہے؟ اپنے پورے ایمان کا اعلان کرنے کے بعد کہا کہ میرے اللہ، میں تجھے واسطہ دیتی ہوں تیری ذات کا، تیرے اس گھر کعبۃ اللہ کا، اس گھر کے معمار، دعا کے ایک جملے پر توجہ فرمائیے گا، اس گھر کے معمار ابراہیم اور اسماعیل کا میں تجھے واسطہ دیتی ہوں، اور میں تجھے واسطہ دیتی ہوں اپنے اس بچے کا کہ جو میرے شکم میں ہے، میری مشکل کو آسان کر دے۔ میں اس بچے کا واسطہ دے رہی ہوں کہ جو میرے شکم میں ہے کہ میری مشکل کو آسان کر دے۔ جناب عباس بن عبد المطلب کہتے ہیں کہ بی بی کی دعا ابھی ختم نہ ہونے پائی تھی، یا دیوار کعبہ میں در بنا، دیوار کعبہ میں در بنا، اور فاطمہ بنت اسد اندر چلی گئیں، اور اس کے بعد دیوار آپس میں مل گئی ایسے کہ جیسے کچھ ہوا ہی نہیں تھا، ٹھیک ہے نا؟ دیوار پھر ویسے ہی ہو گئی کہ جیسے وہ پہلے تھی۔ چابی نہیں مانگی ہے، ٹھیک ہے نا؟ کعبے کا دروازہ بھی تو تھا، چابی نہیں مانگی، تالا نہیں کھلوایا، دروازے سے نہیں گئیں، وہ دعا مانگ رہی تھیں، دیوار پھٹ گئی، اندر چلی گئیں۔ اب یہاں آپ بھی تو دعا مانگتے ہیں، آپ نے کبھی کسی مسلمان کی زبان سے دعا کو اس طریقے سے سنا ہے کہ کسی نے دعا مانگتے ہوئے یہ کہا ہو کہ اے میرے اللہ، میں تجھ پر ایمان رکھتا ہوں، تیرے نبیوں پر، تیرے رسولوں پر ایمان رکھتا ہوں؟ کسی نے دعا کے شروع میں کبھی یہ کہا ہے؟ ایمان کا تعلق دل سے ہوتا ہے نا، یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ایمان ہے تو اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوئے نا، تو کبھی دعا مانگنے سے پہلے کوئی یہ نہیں کہتا کہ میرے اللہ میں تجھ پر ایمان رکھتا ہوں، تیرے نبیوں تیرے رسولوں پر۔ وہ ایمان تو ہے ہی، ایمان تو دل میں ہوتا ہے۔ یہ علی کی ماں نے کیوں کہا کہ اے میرے اللہ، میں تجھ پر ایمان رکھتی ہوں، تیرے نبیوں اور تیرے رسولوں پر ایمان رکھتی ہوں، تیرے فرشتوں پر ایمان رکھتی ہوں، تیرے دین اور تیرے اسلام پر ایمان رکھتی ہوں؟ بھائی غور فرمائیے گا، یہ علی کی ماں ہے، علی کی ماں، یہ مادر علی ہے، مادر علی۔ ہاں، علی کی ماں ایسے لگ رہا ہے کہ کعبے کے پاس کھڑے ہوئے جب دعا مانگ رہی تھی تو علی کی ماں کی آنکھوں میں وہ نور تھا کہ قیامت تک کے سارے ذہنوں کو پڑھ بھی رہی تھی، دیکھ بھی رہی تھی۔ قیامت تک جتنے لوگوں نے آنا ہے نا، ان کے ذہنوں کی تختیوں کو علی کی ماں گویا کہ پڑھ رہی تھی، اور چونکہ ہر متعصب ذہن پر کچھ اس کی لوح پر لکھا ہوا تھا، وہ علی کی ماں کو نظر آ رہا تھا، اس لیے علی کی ماں نے ایک فیصلہ کر دیا، دعا مانگی اور دعا کے آغاز میں کہہ دیا کہ اے میرے اللہ، کیونکہ علی کی ماں یہ جانتی ہے کہ میرا ایمان جو میرے دل میں موجود ہے، آج جب میں دعا مانگوں گی تو میری دعا کا ایک ایک لفظ مورخ لکھ دے گا کہ علی کی ماں نے کعبے کے سامنے کھڑے ہو کر دعا کیا مانگی تھی۔ دعا کا ایک ایک لفظ جب کتابوں میں محفوظ ہو جائے گا تو صبح قیامت تک کے لیے میری دعا کے الفاظ دلیل بن جائیں گے۔ کس بات کی؟ علی کی ماں ہے، علی کی ماں ہے۔ علی کی ماں جانتی ہے کہ کل بحث میرے ایمان پر نہیں ہوگی، کل بحث ابو طالب کے ایمان پر ہوگی۔ علی کی ماں جانتی ہے کہ کل جب بحث ہوگی نا تو وہ ابو طالب کے ایمان پر ہوگی، اور متعصب لوگ یہ کہیں گے کہ علی کے باپ نے کلمہ نہیں پڑھا تھا، علی کا باپ مومن نہیں تھا، علی کا باپ مومن نہیں تھا۔ آج علی کی ماں نے کعبے کے سامنے غلاف کعبہ کو پکڑ کے اپنے ایمان کا اظہار کر کے واضح کر دیا کہ اے ابو طالب کے ایمان پر بات کرنے والو، اگر تم میں کبھی دم خم ہو تو میرے ایمان پر بھی بات کرنا، اور اگر تم میں سے ہر فرد مجبور ہو مجھے مومنہ ماننے پر، مجھے کوئی کافرہ نہ کہہ سکے، ہر شخص تسلیم کرے مجھے مومنہ، تو پھر اتنا بھی ذہن میں رکھنا، کوئی مومنہ کبھی کسی کافر کی بیوی نہیں ہوا کرتی۔ حیدری کفر کے رشتوں کو توڑنے والا، واہ، علی ہے کفر کے رشتوں کو توڑنے والا، آ گیا بتوں کی گردن مروڑنے والا۔ واہ، کہہ دو کعبے میں برہمن کے بتوں سے یہ جا کے، آ گیا بتوں کی گردن مروڑنے والا۔ حیدری سلامت رہیے، مولا آپ سب کو آباد رکھے۔ اب پھر دعا، اس کے بعد دعا کے الفاظ دیکھیے کہ فاطمہ بنت اسد نے جو دعا مانگی ہے، دعا میں کیا کہا کہ پروردگارہ تجھے واسطہ تیرے گھر کا، اس گھر کے معمار ابراہیم اور اسماعیل کا، ٹھیک ہے؟ اور اس کے بعد واسطہ دیا ہے کس کا؟ کہ علی کی ماں کے شکم میں جو بچہ ہے، یعنی جناب امیر المومنین
اب دیکھیں یہ ہے علی کی ماں کی معرفت. لوگ تو علی کو مشکل کشا مانیں گے علی کے دنیا میں آنے کے بعد. جو علی کے دنیا میں آنے سے پہلے علی کو مشکل کشا مانے اسے علی کی ماں کہتے ہیں. اور بی بی نے اللہ کے گھر کا ابراہیم اور اسماعیل کا واسطہ دینے کے بعد علی کا واسطہ دیا ہے، اور پھر علی کا واسطہ آخر میں دے کر بتا دیا ہے کہ اگر علی کا واسطہ نہ دیا جائے تو نہ اللہ کے گھر کا واسطہ کام آتا ہے، نہ ابراہیم اور اسماعیل کا واسطہ کام آتا ہے. بلند ترین صلوات بھیجیے محمد. بھائی دیکھیے بی بی آتی ہیں اور چابی نہیں مانگتی، اور اچھا دیوار پھٹے گی، دیوار پھٹ گئی نا. جب انہوں نے دعا مانگی تو دیوار میں شگاف پڑ گیا، دیوار میں شگاف پڑا، دیوار پھٹی. دیوار پھٹنے کے بعد بی بی پیچھے نہیں ہٹی، اندر چلی گئی. اب مجھے یہ بتائیے کہ فطرتاً کوئی بھی انسان ہو اگر کسی بلڈنگ یا عمارت یا گھر یا دیوار کے پاس ہو اور اس دیوار میں شگاف پڑ جائے، وہ دیوار پھٹنے لگ جائے، تو فطری طور پر انسان اندر جائے گا یا پیچھے ہٹے گا؟ اچھا عورتوں کے دل تو ویسے بھی کمزور ہوتے ہیں، اگر کوئی بہت جری مرد بھی ہوگا وہ بھی پیچھے ہٹے گا. بھائی اب دیوار ٹوٹ رہی ہے، ہو سکتا ہے اس کے بعد چھت گر پڑے، کیا خیال ہے؟ تو مرد بھی پیچھے ہٹے گا نا. بلکہ ہو سکتا ہے اگر ننگے پاؤں کھڑا ہو کسی وجہ سے جوتا اتار کر، تو جوتا بھی نہیں پہنے گا، تیزی کے ساتھ پیچھے جائے گا. کہ بھائی دیوار میں شگاف ہو گیا ہے، دیوار پھٹنا شروع ہو گئی ہے، ہو سکتا ہے چھت بھی ٹوٹ پڑے. تو خواتین کے دل تو اور بھی کمزور ہوتے ہیں. اب مادر علی پیچھے نہیں ہٹی، جب دیوار ٹوٹی، جب دیوار پھٹی تو بی بی پیچھے کیوں نہ ہٹی؟ پوچھ لیں علی کی ماں سے، پوچھیں کہ مادر علی ابن ابی طالب جب دیوار پھٹ رہی تھی تو آپ پیچھے ہٹتی، آپ پیچھے کیوں نہیں ہٹی، آگے کیوں چلی گئیں؟ عجب نہیں کہ علی کی ماں یہ کہے کہ میں پیچھے ہٹتی تو تب کہ اگر ہوتی میں کسی فرار کی ماں. میں پیچھے ہٹتی تو تب کہ اگر ہوتی میں کسی فرار کی ماں. میں تو ہوں حیدر کرار کی ماں، میں حیدر کرار کی ماں ہوں. بی بی اندر چلی گئی، دیوار پھر آپس میں مل گئی. 3 دن رہی ہیں، نہ بی بی کے رونے کی آواز آئی، نہ چیخنے کی آواز ہوئی، نہ بے چین ہونے کی آواز آئی، نہ یہ کہا کہ باہر سے دروازہ کھولا جائے، کچھ بھی نہیں ہے. بہت سکون سے، بہت اطمینان سے رہی ہیں 3 دن. علی کی آمد بھی ہو گئی، علی تشریف بھی لے آئے، اور اللہ کی طرف سے میزبانی کی گئی. گھر بھی اللہ کا تھا تو گھر والے میزبانی کرتے ہیں نا. جب گھر ہی اللہ کا ہے تو میزبان علی کا کون ہو گیا؟ اللہ ہو گیا. اچھا اس کے بعد بھائی ایک بات، خبر مشہور ہو گئی، خبر مشہور ہو گئی کہ دیوار پھٹی ہے اور بی بی اندر چلی گئی اور دیوار آپس میں مل گئی. اس وقت کا شہر مکہ اتنا بڑا تو نہیں تھا، پورے مکے میں جنگل کی آگ کی طرح خبر آنن فانن پھیلی. مکے کے تمام لوگ آ گئے، فٹافٹ آ گئے، پورا مکہ سہن کعبہ میں جمع ہو گئے. یہ کیا ہو گیا، یہ کیا ہو گیا، یہ کیا ہو گیا؟ ارے بھائی جلدی سے تالے کی چابی منگوائی جائے، تالا کھولا جائے. وہ کلید بردار آ گئے، چابیاں آ گئیں، تالا کھولنے کی کوشش کی گئی، تالے نے نہ کھلنا تھا نہ وہ کھلا. سب نے کوشش کی مگر تالا نہیں کھلا. اب سب پریشان ہے کہ جلدی سے تالا کھولا جائے، دیکھیں اندر معاملہ کیا ہے. تالا نہیں کھلا، سب نے کوشش کر لی، تالا نہیں کھلا. اب مجھے یہ بتائیے کہ تالا نہیں کھلا تو جب تالا نہ کھلے تو پھر اس کے بعد یہ کوشش کی جاتی ہے نا کہ تالا توڑ دیا جائے، یہ کوشش ہوتی ہے نا. اب ایک ایسا واقعہ ہونا، پریشانی کی کیفیت، تو تالا نہیں کھلا ہوگا تو سب نے تالا توڑنے کی بھی تو کوشش کی ہوگی. تو تالا کھلا نہیں، تالا ٹوٹا بھی نہیں، دروازہ بھی نہیں ٹوٹا. ٹھیک ہے، نہ تالا کھلا، نہ تالا ٹوٹا، نہ دروازہ ٹوٹا، نہ دیوار ٹوٹی، اور وہاں دیوار خود بخود پھٹ گئی، اور پھٹنے کے بعد پھر آپس میں مل بھی گئی. اچھا علی کی ماں کعبے کے اندر ہے، پورا مکہ پریشان ہو کر سہنے کعبہ میں آ گیا، علی کی ماں کعبے کے اندر انتہائی اطمینان کے ساتھ ہے. ایک اور بات بتاؤں آپ کو، تاریخ میں جا کر دیکھیے گا کہ پورا مکہ پریشان ہو کر سہنے کعبہ میں آ گیا ہے تو ابو طالب کو تو سب سے پہلے آنا چاہیے نا. آپ کو اگر خبر ملے کہ آپ کے بیٹے کی پیدائش ہوئی ہے، آپ آفس میں ہوں، جہاں بھی ہوں، جلدی سے پہنچیں گے نا. اور پھر اگر خبر اس طرح کی ہو کہ یہ حالات پیدا ہوئے ہیں، دیوار پھٹ گئی ہے، تو کوئی باپ صبر کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا نا. خبر پھیلی، پورا مکہ کعبے میں آ گیا، ابو طالب نہیں آئے ہی نہیں، سرے سے نہیں آئے. ابو طالب اطمینان کے ساتھ، سکون کے ساتھ اپنے گھر میں رہے. ٹھیک ہے، اب ذرا غور فرمائیے گا کہ فاطمہ بنت اسد کا ایسے سخت مرحلے پر کہ جب عورتیں گھر میں رہتی تھیں، بی بی کا اپنے گھر سے نکلنا، پھر جب خواتین کے ساتھ دوسری خواتین رہتی تھیں، بی بی کا تنہا نکلنا،
پھر ابو طالب کا منع نہ کرنا، پھر فاطمہ بنت اسد کا صحن کعبہ میں پہنچ کر کعبۃ اللہ کے دروازے کی چابی نہ مانگنا، دیوار کعبہ کو مس کر کے دعا مانگنا، دعا کے بعد دیوار کا پھٹ جانا، دیوار پھٹنے کے بعد علی کی ماں کا ڈرنا نہیں، پیچھے ہٹنا بھی نہیں، علی کی ماں کا اندر چلے جانا، اس کے بعد پورے مکے کا آنا مگر ابو طالب کا نہ آنا، ابو طالب کا انتہائی اطمینان کے ساتھ اپنے گھر میں رہنا، یہ سب کچھ بتا رہا ہے کہ اللہ کے پروگرام سے علی کی ماں بھی واقف تھی، علی کا باپ بھی واقف تھا۔ خوشنو دیے جد محمد و آل محمد بلند تر جلوہ صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اللہ کے پروگرام سے واقف تھے نا، تو یہ مرضی ابو طالب یا مرضی فاطمہ بنت اسد نہیں تھی۔ اگر فاطمہ بنت اسد کی مرضی ہوتی، ابو طالب کی مرضی ہوتی تو ابو طالب خود بھی ساتھ آتے، وہ تو آئے نہیں، اور فاطمہ بنت اسد کی مرضی ہوتی تو تالے کی چابی مانگتی، انہوں نے تو تالے کی چابی مانگی نہیں، دیوار میں در بنا ہے۔ اس کا مطلب ہے یہ فضیلت علی کی نہیں، خود کعبے کی فضیلت ہے۔ کعبے کو یہ شرف چاہیے تھا کہ علی کی ولادت کعبے میں ہو گئی۔ 3 دن گزر گئے، 3 دن کے بعد بھائی بچہ پیدا ہو تو باپ سب سے پہلے پہنچتا ہے۔ اب 3 دن کے بعد بیوی آ رہی ہے باہر، ٹھیک ہے، حرم الہی سے، کعبۃ اللہ سے فاطمہ بنت اسد علی کو لے کر باہر آ رہی ہیں۔ جب باہر آ رہی ہیں تو اب ریسیو کرنے کے لیے کون جائے گا؟ ذہن کیا کہتا ہے آپ کا؟ سب سے پہلے باپ کو پہنچنا چاہیے۔ تیسرے دن بھی ابو طالب نہیں پہنچے، کون پہنچے؟ محمد بن عبداللہ، سرکار دو عالم، سرکار دو جہاں، صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ابو طالب نے اپنے گھر میں ریسیو کیا، ابو طالب نے گھر میں استقبال کیا، ٹھیک ہے۔ حرم میں کون لینے کے لیے گیا؟ حرم میں کائنات کے رسول لینے کے لیے گئے، رسول اللہ علی کو لینے کے لیے گئے۔ بھائی میں کہوں گا ابو طالب تو والد ہیں، سب سے پہلے تو ابو طالب کو جانا چاہیے، مگر وہ ابو طالب ہیں، وہ جانتے ہیں کہ پرائیویٹ دورے اور ہوتے ہیں، سرکاری دورے اور ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ پرائیویٹ دوروں کا انداز اور ہوتا ہے، سرکاری دوروں کا انداز اور ہوتا ہے، اور سرکاری دوروں کا پروٹوکول بھی اور ہوتا ہے۔ جب کوئی سرکاری نمائندہ سرکاری دورے پر جاتا ہے تو سرکاری نمائندے کا سرکاری استقبال ہوتا ہے، جب آنے والا نمائندہ سرکار کا ہے، سرکار کا نمائندہ ہے، تو استقبال بھی سرکاری نمائندہ کرے گا۔ استقبال کون کرے گا؟ سرکاری نمائندہ۔ لہذا آنے والا چونکہ سرکاری منصب رکھتا ہے، امامت رکھتا ہے، ولایت رکھتا ہے، تو جو استقبال کرے گا اس کے پاس منصب نبوت اور رسالت ہونا چاہیے۔ تو الہی منصب رکھنے والے کا استقبال الہی منصب رکھنے والا کرے گا۔ لہذا اللہ کے رسول چلے گئے، مولا کو ریسیو کیا، لیا، علی کو اپنے ہاتھوں پہ لیا۔ اب ایک بات، پاک پیغمبر کہتے ہیں چچی جان 3 دن آپ رہی ہیں، کسی قسم کی کوئی پریشانی تو نہیں؟ کہنے لگے نہیں بیٹا محمد کوئی پریشانی نہیں ہے، اور ایک چیز مجھے پریشان کر رہی ہے۔ کیا؟ یہ جو تمہارا چھوٹا بھائی دنیا میں آیا ہے، آج 3 دن ہو گئے ہیں اس نے آنکھ نہیں کھولی ہے، اس کے آنکھ نہ کھولنے کی وجہ سے میں پریشان ہوں۔ کہا اچھا چچی جان کوئی مسئلہ نہیں ہے، لائیے میرا بھائی میرے ہاتھوں پہ دیجئے۔ جیسے ہی نبی نے علی کو لیا، جیسے ہی گلے امامت دست نبوت پہ آیا، فوراً علی نے اپنی آنکھوں کو کھول دیا، اور سب سے پہلے علی نے نگاہ اٹھائی اور پاک پیغمبر کے چہرے کی زیارت کی۔ علی کی ماں کے دل کی تسکین کے لیے پاک پیغمبر نے مادر علی کے سامنے ہی پوچھ لیا کہ یا علی ذرا اتنا تو بتاؤ، جب 3 دن سے آئے ہوئے ہو تو 3 دن سے تم نے آنکھ کیوں نہیں کھولی؟ یہ 3 دن کے بعد آنکھ کیوں کھول رہے ہو؟ کہا میں انتظار کر رہا تھا آپ کے آنے کا، میں یہ چاہتا تھا کہ اس دنیا میں آنے کے بعد جب میں آنکھ کھولوں تو میری پہلی نگاہ آپ کے چہرے پہ پڑے، میری پہلی نظر جو ہے وہ کہاں پڑے؟ آپ کے چہرے پر پڑے، آپ کے چہرے پر پڑے۔ اب دیکھیے علی نے اپنی نگاہ و نظر کے لیے پیغمبر کے چہرے کا انتخاب کر رکھا تھا کہ جب کائنات کے رسول تشریف لائیں گے تو اس وقت آنکھیں کھولوں گا اور میری پہلی نظر میرے آقا کے چہرے پر پڑنی چاہیے۔ مجھے یہ بتائیے کہ کوئی کسی کے دیکھنے کا انتظار کرے اور وہ بھی اس حد تک کہ آنکھیں ہی بند کر لے کہ مجھے ان سے پہلے کسی اور کو دیکھنا ہی نہیں ہے؟ محبت کی باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں؟
فلسفہ وجوب محبت سمجھ میں آئے؟ ہاں، کوئی کسی کے دیدار کا مشتاق ہو جائے، کوئی کسی کے لیے اپنی نظروں کو محفوظ کر دے، اپنی آنکھ ہی کو بند کر لے، میں نے دیکھنا ہی نہیں ہے، آپ تشریف لائیں گے تو میری پہلی نظر آپ کے چہرے پر جائے گی۔ ہاں، یہ کام علی نے کیا ہے نا۔ اچھا، اگر اتنی محبت بھری نظر کوئی کسی چہرے پر ڈالے تو جس چہرے پر نظر جائے گی وہاں سے بھی تو نظر آئے گی، اور جب دونوں نظریں آپس میں مل جائیں گی تو پھر کیا ہوگا؟ اب گفتگو دلچسپ مرحلے میں داخل ہو گئی ہے۔ جن کے دلوں میں علی رہتا ہے بات ان سے کر رہا ہوں، اور علی کی بات پر آپ خاموش نہیں رہ سکتے، اس لیے کہ آپ نہیں بولتے، آپ کا شجرہ بولتا ہے۔ حیدری جس لہو حیدری، سلامت رہیے، مولا آپ سب کو سلامت رکھے، مولا آپ سب کو آباد رکھے۔ بھائی دیکھیے، جیسے ہی علی نے کہا کہ میں نے انتظار کیا کہ آپ تشریف لائیں تاکہ میری جب نگاہ اٹھے تو آپ کے چہرے انور پر پڑے، پیغمبر نے بھی اپنی نگاہوں کو علی کے چہرے پہ ڈالا، اور اب نبی کی نظر علی سے ملی، علی کی نظر نبی سے ملی، نظروں سے نظریں مل گئیں۔ بھائی جب نظر سے نظر ملے تو کیا ہوتا ہے؟ ہاں، یہ کسی شاعر سے جا کر پوچھیں، شعراء اس پر بڑی شاعری کرتے ہیں۔ ہاں، شعراء شاعری کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ بھائی جب نظر سے نظر ملے، اچھا یہ نگاہ کا نگاہ سے ملنا بڑا اہم ہوتا ہے، اس لیے کہ بڑے بڑے سودے نگاہوں میں ہو جاتے ہیں۔ ہاں، نظروں ہی نظروں میں بڑے بڑے سودے ہو جایا کرتے ہیں۔ علی نے اپنی پوری زندگی میں بس 2 ہی سودے کیے ہیں، ایک خدا سے کیا، ایک مصطفیٰ سے کیا۔ خدا سے بستر پہ سو کے کیا، پیغمبر سے نظر ملا کے کیا۔ حیدری دل بولا علی مولا، علی مولا۔ سلامت رہیے، آباد رہیے، مولا آپ سب کو سلامت رکھے۔ بھائی دیکھیے، نظر سے نظر ملی، ایک معصوم نگاہ سے ایک معصوم نگاہ ملی ہے، نگاہ عصمت نگاہ عصمت سے ملی ہے، نگاہ طہارت نگاہ طہارت سے ملی ہے، نظر ولایت نظر رسالت سے ملی ہے۔ 2 معصوم نگاہیں آپس میں ملی ہوئی تھیں، بڑا ہی پر محبت، پر جنون، پر مودت ماحول قائم ہو چکا تھا۔ اس ماحول میں ایک سودا بھی ہو گیا، بڑا ہی عظیم سودا ہو گیا۔ علی کی ولادت ہوئی ہے۔ اچھا، علی نے یہ سودا کرنے سے پہلے ایک بات بھی کی ہے، وہ بات کیا ہے؟ کیونکہ میں نکلا تھا علی کا علم بتانے کے لیے، مجھے بہت لمبا ٹرن لینا پڑ گیا، ٹھیک ہے نا؟ میں نکلا تو اسی نیت سے تھا کہ مجھے علم علی بیان کرنا، ٹھیک ہے نا؟ لیکن یہ ہے کہ ہمیں کٹ بہت دور سے ملا، اور ہم دور سے لمبا سفر طے کر کے آئے یہاں تک، ٹھیک ہے؟ بھائی دیکھیے، ایک بات علی کہتے ہیں، وہ اس سے پہلے کی بات ہے، نگاہ سے نگاہ ملنے سے پہلے کی بات ہے۔ کیا بات ہے؟ آنکھ کھولتے ہی پہلی گفتگو، یا رسول اللہ آپ حکم فرمائیے، قرآن سناؤں، تورات سناؤں، زبور سناؤں یا انجیل سناؤں؟ علی اپنی پہلی گفتگو میں کہہ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ حکم فرمائیے کہ ان 4 کتابوں میں سے میں آپ کو کون سی کتاب سناؤں؟ ان 4 کتابوں میں سے 3 کتابیں نازل ہو چکی ہیں، قرآن ابھی نازل نہیں ہوا، وہ علی کی ولادت کے 10 سال کے بعد نازل ہونا شروع ہوگا۔ علی نزول قرآن سے 10 سال پہلے کہہ رہے ہیں کہ جو کتابیں نازل ہو چکی ہیں اگر کہیں تو وہ سناؤں، اور وہ قرآن جو آپ پر 10 سال کے بعد نازل ہوگا اگر آپ کہیں تو میں وہ سناؤں۔ قرآن نے بعد میں نازل ہونا ہے، علی کی پہلی گفتگو یہی ہے، اور علی نے پہلے مرحلے میں یہ گفتگو کر کے بتا دیا کہ ہم دنیا میں کسی سے پڑھنے اور سیکھنے نہیں آتے، ہم پڑھانے اور سکھانے کے لیے آتے ہیں۔ لہذا دنیا میں کبھی بھی کوئی ہمارے آگے چلنے کی کوشش نہ کرے، نجات ہمارے پیچھے چلنے میں ہے۔ اگر ہماری پیروی کرو گے، ہماری اتباع کرو گے، ہمارے پیچھے چلو گے تو نجات پا جاؤ گے۔ اب نظر سے نظر ملی ہوئی ہے، اور کہا کہ میں نے اپنی آنکھیں بند رکھی ہوئی تھیں تاکہ آپ تشریف لائیں تو میری پہلی نظر آپ کے چہرے انور پہ پڑے۔ کہا ٹھیک ہے علی، اگر تم نے اپنی نظر کے لیے مجھے چن لیا، سودا ہو گیا نا؟ کتنا کامیاب سودا ہے، کتنا عظیم سودا ہے، کتنا بڑا سودا ہے۔
کہ نگاہ سے نگاہ ملی ہوئی ہے. اور علی کی اس خوبصورت بات کا کتنا خوبصورت جواب ہے جو پاک پیغمبر دے رہے ہیں. کہا کہ خصصتنی بالنظر، علی اگر تم نے اپنی نظر کے لیے مجھے چن لیا ہے، خصصتک بالعلم، تو میں نے اپنے علم کے لیے تجھے چن لیا. اگر تو نے اپنی نظر کے لیے مجھے چن لیا ہے تو میں نے اپنے علم کے لیے تجھے چن لیا. اس کے بعد کیا کیا؟ اس کے بعد علی کو پہلی غذا دی. وہ پہلی غذا کون سی تھی؟ اپنی زبان. پاک پیغمبر نے زبان نبوت دہن امامت میں دے دی. علی کے دہن میں نبی کی زبان ہے. یہ پہلی غذا ہے علی کی. ماں کا دودھ نہیں پیا ہے، نبی کی زبان چوسی ہے. ٹھیک ہے نا. اور علم نبوت کے 12 چشموں سے سیراب ہونے کے بعد علی نے زبان نبوت کو چھوڑ دیا. علی کی گھٹی میں علی کو کیا ملا؟ علم نبوت ملا. ٹھیک ہے. کتنا کامیاب سوداگر ہے کہ پہلی نظر میں سارا علم نبوت لے لیا، ایک زبان چوسی اور پورا علم نبوت لے لیا. جو پہلے ہی اتنا بڑا عالم تھا کہ جب پیدا ہوا تو ساری آسمانی کتابوں کو کہہ رہا تھا کہ میں سناؤں. ولادت کے وقت اس کا اتنا علم تھا کہ وہ تورات کا بھی عالم تھا، زبور کا بھی عالم تھا، انجیل کا بھی عالم تھا، قرآن کا بھی عالم تھا. اس کے بعد پیغمبر نے زبان چسا کر اپنا بھی سارا علم اس کے سینے میں منتقل کر دیا. اب بتاؤ علی جیسا عالم کائنات میں کوئی ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا نا. اس کے بعد میرے مولا فرماتے ہیں کہ میرے آقا رسول اللہ نے مجھے علم کے 1000 باب دیے. کتنے دیے؟ 1000 باب. اور ہر باب سے علم کے 1000 باب میں نے خود پیدا کیے ہیں. اور یہ باب کیسا ہے؟ یہ ایسا باب نہیں ہے جو کتابوں میں ہوتا ہے. علم کا ایک باب جس میں تمام زمین و آسمان آ جائیں، پوری کائنات آ جائے. ایسے علم کے 1000 باب پیغمبر نے علی کو دیے. علی نے ایسے علم کے ہر باب سے 1000 باب خود پیدا کیے. ٹھیک ہے نا. تو پھر کوئی ابو جہل ہی ہوگا نا جو علی کو چھوڑ دے گا. ہاں صلوات پڑھیے محمد وعلى محمد. صلوات اللہم صلی علی محمد وعلى محمد. اب مجھے یہ بتائیے کہ جو ایک نگاہ میں پورا علم نبوت لے لے اور شب ہجرت بستر رسول پر سوئے، تو ایک شب کی نیند میں اللہ کی ساری مرضیاں لے لے. ہاں اللہ کی ساری مرضیاں شب ہجرت علی کے پاس آ گئیں. اس کا مطلب کیا ہے کہ اب اللہ کو جس نے راضی کرنا اسے پہلے علی کو راضی کرنا پڑے گا. اس لیے کہ اللہ کی ساری مرضیاں، اللہ کی ساری مرضیاں، اللہ کی ساری مرضیاں آخری منزل ہے. دوستو جاگ کر سنیے گا، توجہ سے سنیے گا. کوئی بہت بڑی چیز ہے جو آپ کے اذہان عالیہ کی نظر کر رہا ہوں. شب ہجرت اللہ نے علی کی نیند کو اتنا پسند کر لیا کہ علی کی نیند میں جو علی سویا ہے تو علی کا نفس خرید لیا. اب یہ نفس علی کا نہیں رہا، یہ نفس اللہ ہو گیا. ٹھیک ہے نا. علی کا نفس کیا ہو گیا؟ نفس اللہ ہو گیا. اور اللہ نے اپنی ساری مرضیاں علی کو دے دی ہیں. جب علی کا نفس نفس اللہ ہو گیا تو اس کا کیا مطلب ہے؟ جو علی کا دشمن ہے علی کا دشمن نہیں ہے، اللہ کا دشمن ہے. ٹھیک ہے کوئی بات. اس کے بعد اللہ نے اپنی ساری مرضیاں علی کو دے دی ہیں. اس کا مطلب کیا ہے؟ بے شباب. اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ نے اپنی ساری مرضیاں علی کو دے دی ہیں. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر صدیوں کی دوش پر سفر کر کے تم کسی کے لیے رضی اللہ کی دعا مانگتے رہو، مگر اگر اس سے علی و بدول راضی نہیں ہے تو خدا کبھی راضی نہیں ہوگا. تکبیر، رسالت یا رسول اللہ، حیدری سلامت، صلوات اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اب سنو، آخری پیغام دے رہا ہوں، نتیجہ مل جائے آپ کو کہ بھائی دیکھیں یہ کون ہے. انہیں قرآن نے کبھی من عندہ علم الکتاب کہا، کبھی والراسخون فی العلم کہا. پیغمبر نے انہیں کبھی انا مدینۃ العلم والیون بابہا کہا، کبھی انا دار الحکمہ والیون بابہا کہا. تو علم کا مرکز و مصدر اور معدن یہ گھر ہے. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. صلوات پڑھیے اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. صلوات اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. عصمت و طہارت کا مرکز یہ گھر ہے. وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لا یستخلفنہم فی الارض
کما استخلف الذین من قبلہم ولا یمکنن لهم دینہم الذی ارتضی لهم ولا یبدلنہم من بعد خوفہم امنا یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا ومن کفر بعد ذلک فاولئک هم الفاسقون. آیتوں کی کل کی مجلس میں وضاحت کروں گا. سورہ نور کی یہ آیت ہے. اس آیت میں اللہ نے انہیں مرکز خلافت قرار دیا ہے. سورہ مائدہ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون. اس آیت میں اللہ نے انہیں مرکز ولایت قرار دیا ہے. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 124 وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ. اس آیت میں اللہ نے انہیں مرکز امامت قرار دیا. سورہ دہر وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِینًا وَیتیمًا وَاسِیرًا. اس آیت میں اللہ نے انہیں مرکز سخاوت و کرامت قرار دیا. وَالشَّمْسِ وَالضُّحَاهَا. اس آیت میں اللہ نے اس گھر کو مرکز حسن و جمال قرار دیا. ٹھیک ہے نا. والشمس والضحاها والقمر اذا تلاها. شمس رسول ہے, قمر علی ہے. اللہ نے اس گھر کو کیا قرار دیا ہے؟ حسن و جمال کا مرکز قرار دیا. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. یا وہ آیہ مباہلہ جو میں نے پہلے پڑھی تھی کہ فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین. اس آیت میں اللہ نے انہیں مرکز صداقت قرار دیا ہے. ٹھیک ہے نا. اللہ نے کبھی ان کی عبادت کی تعریف کی ہے, کبھی ان کی سخاوت کی تعریف کی ہے, کبھی ان کی شجاعت کی تعریف کی ہے, کبھی ان کی صداقت کی تعریف کی ہے, کبھی ان کے علم کی تعریف کی ہے, کبھی ان کی معرفت کی تعریف کی ہے, کبھی ان کی زہد کی تعریف کی ہے. اور الگ الگ آیتوں میں الگ الگ مقام پر کبھی اللہ کے فرمان میں, کبھی پیغمبر کے فرمان میں اس گھر کی تعریف و توصیف ہوتی رہی. اور ان کے فضائل, محاسن, مناقب اللہ اور اللہ کا رسول بیان کرتے رہے. بیان کرنے کے بعد پھر ان کی مودت کو واجب قرار دیا ہے. اور فلسفہ اس کا یہ ہے کہ قیامت تک جسے شریف بننا ہے یا سچا بننا ہے اسے ان کے دروازے پر آنا پڑے گا. جب تک کوئی ان کے دروازے پر نہیں آتا نہ اسے علم مل سکتا ہے, نہ اسے شرافت مل سکتی ہے, نہ اسے صداقت مل سکتی ہے. ان کے دروازے کو کوئی چھوڑ دے تو وہ شریر تو ہو سکتا ہے, شریف نہیں ہو سکتا. جو انہیں چھوڑ دے وہ کاذب تو ہو سکتا ہے, صادق نہیں ہو سکتا. جو انہیں چھوڑ دے وہ ابو جہل سے ہو سکتا ہے, صاحب علم نہیں ہو سکتا. اس لیے کہ اس نے دروازہ علم و معرفت کو چھوڑ دیا ہے. یہی وجہ ہے اب پیغامات کو چھوڑ رہا ہوں کیونکہ وقت اجازت نہیں دے رہا. کل کی جو مجلس ہوگی اس میں اور انشاءاللہ پرسوں کی مجلس میں بھرپور پیغامات جو رہ گئے ہیں وہ انشاءاللہ دیے جائیں گے. عزیزانو, جو گھر اس قدر کمالات رکھتا ہے, یعنی تمام تر کمالات کا مرکز ہے, اور جس گھر کی اللہ نے مودت مانگی ہے, اور جن کی مودت کو اللہ نے رسول اعظم کی اجرت بنایا ہے. مودت کا مفہوم آپ کے ذہنوں میں ہے. کیا مودت کا یہ ترجمہ بنتا ہے, کیا مودت کا یہ مفہوم بنتا ہے کہ جن کے لیے مودت کا حکم ہو ان کے دروازے پہ گستاخیاں کیجیے, جن کے لیے مودت کا حکم ہو انہیں وطن چھوڑنے پر مجبور کر دیا, جن کے لیے مودت کا حکم ہو انہیں مثل گوزفند 3 دن کا بھوکا اور پیاسا ذبح کر دیا, جن کے لیے مودت کا حکم ہو ان کے خیموں کو آگ لگا دی جائے, جن کے لیے مودت کا حکم ہو ان کے بچوں کے رخساروں پر تماچے مارے گئے, جن کے لیے مودت کا حکم ہو ان کے کٹے ہوئے سروں کو نیزوں پر بلند کر دیا جائے, اور پھر ان کٹے ہوئے سروں کو اور اس گھر کی مستورات کو بازاروں اور درباروں میں پھرایا جائے. کیا مودت کے ساتھ اس عمل کا کوئی جوڑ ہے؟ عزادارو جو رونے کے لیے بیٹھے ہو, عزادارو یہ بازار اور دربار 35 سال تک سید سجاد کو خون رلاتے رہے. 35 سال میرے چوتھے امام روتے رہے ہیں اور سرخ آنسوؤں کے ساتھ روتے رہے ہیں. ایک مرتبہ مدینہ کے بازار سے گزرے چوتھے امام اور کسی قصاب کو دیکھا کہ اس نے جانور کو ذبح کیا ہے. بس یہ منظر دیکھنا تھا, سید سجاد کی آنکھوں سے سرخ آنسو جاری ہو گئے اور امام زار و قطار رونے لگے. اور جب بہت زیادہ رونے لگے تو قصاب نے جانور کو چھوڑ دیا اور امام کے قریب آیا اور آ کر کہتا ہے کہ میں تو جانور کو ذبح کر رہا تھا, آپ اتنی دھاڑیں مار مار کے کیوں رو رہے ہیں؟ امام فرماتے ہیں مسلمان ہو؟ کہتے ہیں الحمدللہ مسلمان ہوں. امام فرماتے ہیں کہ جب جانور ذبح کرتے ہو تو کیا کرتے ہو؟ کہتا ہے جب کسی جانور کو ذبح کرنا ہوتا ہے نا, میں پہلے اسے پانی پلاتا ہوں, پھر اس کی گردن پہ چھری چلاتا ہوں. عزادارو اتنا سننا تھا. میرے چوتھے امام کا رخ پھرا کربلا کی طرف اور کہا ہائے میرے مظلوم بابا, ہائے میرے غریب بابا, ہائے میرے پیاسے بابا. بابا یہ مسلمان کسی جانور کو بھی پیاسا ذبح نہیں کرتے مگر آپ کو 3 دن کا پیاسا ذبح کیا گیا. اجرکم علی اللہ,
جو رونے کے لیے بیٹھے ہو عزادارو، جو پرسہ دینے کے لیے بیٹھے ہو، اربعین حسینی کے ایام ہے عزادارو، ہاں عزادارو، منہال کوفی، کوفے کا رہنے والا ہے، محب آل محمد ہے، مدینے گیا روضہ رسول کی زیارت کے لیے، زیارت کرنے کے بعد اس کے دل نے چاہا کہ چوتھے امام کی خدمت میں حاضری دوں اور امام کی بھی زیارت کروں، دست بوسی کروں، امام کی خدمت میں پہنچوں۔ اس نیت کے ساتھ اس کوچے میں پہنچا کہ جس کوچے میں امام کا بیت الشرف تھا۔ اسے صحیح معلوم نہیں تھا کہ امام کا گھر کون سا ہے۔ ایک کچا مکان، اس کی چھت کے اوپر ایک پرنالہ تھا، اس پرنالے سے ایک سرخ پانی گر رہا تھا۔ اس نے آگے پیچھے دیکھا کہ بارش کا موسم تو نہیں ہے، نہ کوئی بادل ہے، نہ بارش کا موسم ہے، پھر یہ چھت کے پرنالے سے پانی کیوں گر رہا ہے؟ غور سے دیکھا تو پانی کا رنگ بھی سرخ ہے، پانی کا رنگ بھی پانی جیسا نہیں ہے بلکہ لال پانی ہے، سرخ پانی ہے۔ اس پانی کے کچھ قطرے اور کچھ چھینٹے اس کے لباس پر بھی آ گئے۔ یہ حیرت میں خود سے بات کرتا اور کہتا ہے کہ اب نہیں معلوم کہ یہ پانی پاک ہے یا نجس ہے، مجھے لگتا ہے اس میں خون ملا ہوا ہے، کیونکہ میں تو ان کپڑوں کے ساتھ نماز پڑھتا ہوں۔ اس کو ایسے خیالات آ رہے تھے یا اسی مکان کے دروازے پر کوئی غلام کھڑا ہوا تھا۔ اس نے کہا ایسا نہ سوچ، ایسا نہ سوچ، یہ پانی کسی مظلوم کی آنکھوں کا پانی ہے، اور یہ ایسا پانی ہے کہ اگر تو اس پانی کا واسطہ دے تو اللہ تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا، بلکہ اگر تو چاہے نا کہ تیرے جیسے جتنے گناہ گار ہیں ان سب کے گناہوں کی معافی کے لیے تو اس پانی کا واسطہ دے، اللہ ان سب کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ ارے کس کی آنکھوں کا پانی ہے؟ کہا یہ جو برابر میں زینہ ہے نا، اس سے اوپر چلا جا، جن کی زیارت کے لیے آیا ہے نا یہ ان کی آنکھوں کا پانی ہے، جن سے ملنے کے لیے آیا ہے نا، جن کی دست بوسی کے لیے آیا ہے نا، کہتا ہے میرے چوتھے امام اتنا گریہ کرتے ہیں، میرے مولا سجاد بس اسی پر مصائب ختم ہو جائے گا، عزادارو جو رونے کے لیے بیٹھے ہو، میرے مولا سجاد اتنا گریہ کرتے ہیں۔ یہ مکان کی چھت پر پہنچا، اس نے کیا دیکھا کہ اسیر شام ہے، بستر خاک ہے، گریبان چاک ہے، آئے شام کے قیدی کا گریبان کھلا ہوا ہے، بستر خاک پر ہے اور امام رو رہے ہیں۔ کربلا، کوفہ، شام، بازار، دربار یاد کر کے روتے ہیں، آنکھوں سے پانی گر رہا ہے اور ایسے گر رہا ہے جیسے ساون کا بادل پانی برساتا ہے، اور سرخ پانی ہے اور وہی امام کی آنکھوں کا پانی پرنالے سے نیچے گر رہا ہے۔ عزادارو منہال سے رہا نہ گیا، منہال نے اپنے دونوں ہاتھ امام کے قدموں پہ رکھے، ہاتھ جوڑ دیے، ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے مولا 35 سال ہو گئے آپ کو روتے روتے، کربلا پر روتے روتے 35 سال ہو گئے، مولا صبر فرمائیے، مولا صبر فرمائیے۔ امام کی چیخ نکل گئی، امام رو کے کہتے ہیں کہ منہال تو نے قرآن پڑھا ہے؟ کہتا ہے میں نے قرآن پڑھا ہے۔ یہ بتاؤ منہال قرآن کیا کہتا ہے کہ یعقوب یوسف کی جدائی میں کتنا روئے؟ منہال کہتا ہے قرآن کہتا ہے کہ یعقوب یوسف کی جدائی میں اتنا روئے کہ یعقوب کی آنکھیں سفید ہو گئیں۔ امام فرماتے ہیں اتنا بتاؤ کیا یوسف مر گیا تھا یا زندہ تھا؟ ارے یوسف مرا تو نہیں تھا، یوسف زندہ تھا، اور یعقوب علم نبوت سے جانتے تھے کہ میرا بیٹا زندہ ہے، پھر بھی اپنے بیٹے کی جدائی میں یعقوب اتنا روئے کہ آنکھیں سفید ہو گئیں۔ امام رو کے کہتے ہیں ارے میرا ایک یوسف نہیں، میرے 18 یوسف میری نگاہوں کے سامنے کربلاؤں کی تپتی ہوئی ریت پر مثل گوسفند ذبح کر دیے گئے۔ عزادارو جب امام کی گفتگو یہاں تک پہنچی تو منہال کہتے ہیں مولا آپ نے بالکل برحق فرمایا، درست فرمایا، مگر مولا شہادت آپ کی میراث ہے، یعقوب کی میراث نہیں تھی شہادت، شہادت آپ کی میراث ہے۔ عزادارو اتنا سننا تھا یا میرے چوتھے امام اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے اور اپنے دونوں ہاتھوں کو دونوں پہلوؤں پہ رکھا، پسلیوں پہ رکھ کر میرا چوتھا امام دھاڑے مار مار کے ایسے رونے لگا کہ روتے روتے میرے اسیر اور بیمار امام کی ہچکیاں بندھ گئیں۔ امام رو کے کہتے ہیں منہال تو نے پھر انصاف نہیں کیا، ارے منہال شہادت تو ہماری میراث ہے، مگر ماؤں بہنوں کو ننگے سر بازاروں اور درباروں میں لے کر جانا، ارے کیا یہ بھی ہماری میراث ہے؟ اتنا سننا تھا۔ منہال پھر امام کے قدموں پہ گرا، اپنے دونوں ہاتھ جوڑے اور ہاتھ جوڑ کے
کہتا ہے مولا میری گستاخی معاف کیجئے گا، مولا آئندہ ایسی جسارت نہیں کروں گا، مولا صرف اتنا بتائیے اس پورے سفر میں آپ کو سب سے زیادہ تکلیف کہاں ہوئی؟ میرے چوتھے امام نے رو کر 3 مرتبہ کہا الشام الشام الشام۔ بہرحال شام کا بازار جب یاد آتا ہے نا میری آنکھوں کے آنسو تھمتے ہیں۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ایام منقلب ینقلبون۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ شاہد علی برگڑی صاحب کی والدہ کی مغفرت کے لیے دعا کے واسطے کہا گیا، پروردگار مرحومہ کی مغفرت فرما، انہیں جنت الفردوس میں بلند مقام عطا فرما، کل مومنین و مومنات جو سینے سے چلے گئے ان سب کی مغفرت فرما، تمام مومنین و مومنات دنیا جہان میں جہاں کہیں پر بھی کوئی علی والا کو نہیں رہتا، میرے اللہ ہم سب کی جان و مال و عزت و آبرو کی حفاظت فرما، عالم اسلام کے تمام مسلمانوں کو متحد و متفق فرما، میرے مالک استعماری استکباری اور اسلام دشمن تمام تر قوتوں کو ان کی نجس چالوں میں ناکام و نامراد فرما، مذہب اہل بیت کی حفاظت فرما، ملت آل محمد کی حفاظت فرما، عزاداری سید الشہداء اور مولا حسین کے ماتمداروں اور عزاداروں کی حفاظت فرما، میرے اللہ جہاں جہاں سے مومنین مجلس میں چل کر آئے ہر قدم جو مجلس کے لیے اٹھایا اس کے عوض جزائے جزیل اجر کثیر عطا فرما، ہر لمحہ جو فرش ادا پر گزارا اس کا بہترین اجر عطا فرما، میرے مالک یہ سخی حسین کا دربار ہے، کوئی خالی واپس نہ جائے، جتنے ہاتھ تیری بارگاہ میں بلند ہیں کریم کربلا کا واسطہ سب کی نیک دلی تمنائیں پوری فرما، سب کی جائز حاجتیں پوری فرما، سب کی پریشانیاں دور فرما، مشکلیں آسان فرما، انجمن امامیہ کا فرش ادا بچھانا قبول فرما، انہیں جزائے جزیل اجر کثیر عطا فرما، جلد از جلد اپنی آخری حجت کا ظہور فرما، ان کے ظہور کے وقت ہمیں ان کے امان و انصار میں شامل فرما، اس مجلس، اس ذکر اور ان تمام تر دعاؤں کی قبولیت کے لیے بآواز بلند صلوات